27واں پارہ سورۃ الحدید، آیت نمبر 20، رکوع نمبر 19۔ 18واں رکوع ختم ہو چکا ہے، 19واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلموا، تم جان لو، انما الحیات الدنیا، بے شک دنیا کی زندگی، لعب و لہو، کھیل اور تماشا ہے، وزینۃ اور زینت ہے، وتفاخر بینکم، اور فخر کرنا ہے آپس میں، وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور زیادہ طلبی ہے دولت میں اور اولاد میں، کمثل غیث، جیسے حال بارش کا، اعجب الکفار، پسند آیا کسانوں کو، یا تعجب میں ڈالا کسانوں کو، نباتہ، اس کا سبزہ، ثم یہیج، پھر وہ خشک ہو جاتا ہے، فتراہ، پس آپ دیکھتے ہیں اس کو، مصفرا، زرد، ثم یکون حطاما، پھر وہ چورا چورا ہو جاتا ہے، وفی الآخرۃ، اور آخرت میں، عذاب شدید، سخت عذاب ہے، ومغفرۃ من اللہ، اور بخشش ہے اللہ کی طرف سے، ورضوان، اور خوشنودی ہے، وما الحیات الدنیا، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی، الا متاع الغرور، مگر دھوکے کا سامان ہے۔ آج کی اس آیت مبارکہ میں اللہ کریم نے دنیا کی حقیقت سے خبردار کیا کہ دنیا کیا ہے، جس کی وجہ سے اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہیں انسان۔ فرمایا یہ دنیا عارضی ہے، اس کے دھوکے میں آ کر اپنی آخرت کو تباہ نہ کرو۔ دنیا کی مشغولات کیا ہیں؟ یہ کھیل تماشا، زینت، آپس میں فخر کرنا اور بس ختم۔ بچپنا ہوتا ہے، کھیل کود میں گزر جاتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے تو کھیل دیکھنا شروع کرتا ہے۔ اب تو کھیل ایک مشغلہ اور کاروبار بن گیا ہے۔ جوانی آتی ہے تو انسان میں بننے اور سنورنے کا شوق ہوتا ہے، بالوں کی تراش خراش، کپڑوں سے فرصت ہی نہیں ملتی۔ جب کاروبار شروع ہو جاتا ہے، آپس میں مقابلے شروع ہو جاتے ہیں۔ بڑھاپا آتا ہے، بڑھاپے میں مال و دولت کی کثرت پہ انسان فخر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ غرض کسی حال میں بھی دنیا سے فرصت نہیں ملتی، آخرت کی کوئی سوچ نہیں، قبر کی سوچ نہیں، محشر کی سوچ نہیں، جہنم سے پناہ کی سوچ نہیں۔ آخرت انسان دنیا میں لگ لگ کے خراب کر دیتا ہے۔ سوچنا چاہیے اور اصل زندگی کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو فکر نصیب فرمائے۔ اس دنیا کی وجہ سے فرمایا وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے پہ فخر نہ کرو۔
مال و دولت کے لحاظ سے ایک دوسرے پہ فخر نہ کرو، حسن و جمال میں ایک دوسرے پہ فخر نہ کرو، قوم اور برادری کے لحاظ سے ایک دوسرے پہ فخر نہ کرو، کسی کو حقیر نہ سمجھو، کسی کا بنانا پیدا کرنا، کسی کو مال دینا انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ جس حال میں جس کو بنایا یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے۔ ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے، اپنے سے کم طبقے کے لوگوں کو دیکھ کے عبرت حاصل کرو۔ چھوٹے قد والا کوئی ہے تو شکر کرو، اللہ نے ایسا نہیں بنایا۔ نابینا ہے کوئی، دیوانہ ہے، مجنون ہے، لولا لنگڑا ہے، شکر کرو اللہ نے آزاد سالم رکھے، اپنا مکان دیا، شکر کرو۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو سخت سردی میں سڑکوں پر آگ جلائے بیٹھے رات گزارتے ہیں، شکر کرو اللہ نے اپنی چھت دی، مکان دیا۔ اگر اللہ ایسا بنا دیتا تو رب سے کون پوچھنے والا تھا؟ لہٰذا دنیا کی چیزوں پہ فخر نہ کرو، دنیا کی چیزیں فخر کے لیے نہیں بنائی گئیں، سب اللہ کی امانت ہے۔ یہ عمر ہے، یہ جسم ہے، یہ جان ہے، یہ مال ہے، قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں سوال ہوگا۔ لہٰذا دنیا کی بے ثباتی کو انسان سمجھے، اس میں اللہ نے دنیا کی حقیقت سے خبردار کیا۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، خوب غور سے سن لو، جان لو، بے شک دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، وزینۃ وتفاخر بینکم، زینت ہے جو سامنے نظر آنے والی ہے، وتفاخر بینکم، آپس میں فخر کرنا ہے، وتکاثر فی الاموال والاولاد، بوڑھا ہو جاتا ہے، زیادہ طلبی آ جاتی ہے، لالچ آ جاتا ہے دل کے اندر، دولت کا بھی اولاد کا بھی۔ کمثل غیث اعجب الکفار، اللہ کریم نے دنیا کا حال بیان کیا، دنیا کی مثال بارش اور کھیتی کے ساتھ اللہ کریم نے بیان کی۔ فرمایا جب بارش برستی ہے کسانوں کے لیے خوشی کا باعث ہوتی ہے، کسان خوش ہوتا ہے، سبزہ اگتا ہے، فصلیں اگتی ہیں، لیکن یہ سبزہ اور فصلیں ہمیشہ نہیں رہتی ہیں، اپنے وقت پہ قرآن کہتا ہے فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا، اپنے وقت پہ زرد ہو کے چورا چورا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اے انسان تو نے ہمیشہ جوان نہیں رہنا، وقت پہ بوڑھا ہو جائے گا، پھر وقت کسی کے سہارے چلے گا، ایسا وقت بھی آئے گا محتاج ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو محتاجی سے بچائے۔ پھر موت آ جاتی ہے، انسان دفن ہو جاتا ہے، کہانی انسان کی ختم ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا اگر موت کفر پہ آ گئی، آخرت میں جہنم کے سوا کچھ بھی نہیں، وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اگر ایمان کے بغیر چلا گیا آخرت میں بڑا سخت عذاب ہوگا، وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، اور اگر ایمان کے ساتھ دنیا سے چلا گیا مغفرت بھی ہے، بخشش بھی ہے ایمان والوں کے لیے۔ لہٰذا اس زمانے کے اندر فتنوں کے دور میں ایمان کی حفاظت کیجیے، ایمان سے بڑی اللہ کی قسم کائنات میں کوئی نعمت نہیں۔ کمثل غیث اعجب الکفار، یہاں پر اللہ نے اعجب الکفار فرمایا کہ جیسے بارش کی حالت ہوتی ہے یہ کسانوں کو بڑی اچھی لگتی ہے، پسند، کسان کے لیے یہاں پہ کفار کا لفظ استعمال کیا، اور کفار جمع ہے کفر کی، کفر کے کئی معنی ہیں اور اس میں سے ایک معنی ہے چھپانا۔ یہاں اللہ نے کسانوں کو کفار کہا، کافر کہا،
وہ اس لیے کہ کسان دانے اور بیج کو زمین میں چھپاتا ہے اور رب اگاتا ہے۔ تو یہاں پر کفار، کفر کی جمع معنی چھپانا، جیسے کسان بیج چھپاتا ہے اس لیے اس کو کفار کہا گیا، کسان کو۔ پھر اللہ کریم نے آخر میں پھر یاد دہانی کرائی، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا کی زندگی کے دھوکے میں نہ آنا، اس میں الجھ کر نہ رہ جانا، اپنی آخرت تباہ نہ کرنا۔ انسان دنیا کے لیے بڑے بڑے منصوبے بناتا ہے، بڑی بڑی مضبوط عمارتیں بناتا ہے، مگر وہ نہ تو مصیبت کو ٹال سکتی ہیں اور نہ ہی انسان موت سے بچ سکتا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اللہ نے آخر میں پھر دنیا کی بے ثباتی بیان کی، خوب غور سے سن لو، دنیا کی زندگی یہ دھوکے کا سامان ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا، آیت نمبر 21، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اے لوگو دوڑ لگاؤ، سابقوا دوڑ لگاؤ، الی مغفرۃ من ربکم اپنے رب کی مغفرت کی طرف، وجنت اور اس جنت کی طرف، عرضھا جس کی چوڑائی کعرض السماء والارض جیسے چوڑائی ہے آسمان و زمینوں کی۔ اللہ کی جنت اتنی، اس کی چوڑائی اتنی بڑی ہے، طول کا کیا ہوگا، لمبائی کتنی بڑی ہے، اللہ ہی جانتے ہیں۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، دوڑ لگاؤ اپنے رب کی مغفرت کی طرف۔ فرمایا کہ پھر جب انسان یہ دنیا کی حقیقت پہ غور کرتا ہے، سمجھ آتا ہے کہ دنیا فانی ہے، اس کا مال و متاع بھی دھوکے کا سامان ہے، تو عقل مندی اسی میں ہے کہ دنیا میں مقابلے بازیاں نہ کی جائیں، اللہ کی مغفرت اور اس کی جنت کی طرف دوڑ لگاؤ، قرآن کہتا ہے۔ اور کیسے دوڑ لگانی ہے؟ اس جیسے اعمال کرنے ہیں، مقابلے کرنے ہیں تو نیکی کے کاموں میں مقابلے کرو۔ جس جنت کی چوڑائی اللہ نے بیان کی اتنی بڑی ہے جیسے آسمان اور زمین، اللہ اکبر، زمین سے آسمان تک 500 سال کا فاصلہ۔ انسان کے دماغ میں آسمان و زمین کی وسعت سے زیادہ اور کوئی وسعت آ ہی نہیں سکتی۔ اللہ نے سمجھانے کے لیے یہ مثال دی کہ جنت کی چوڑائی اللہ نے اس زمین و آسمان سے تشبیہ دی، بتلا دیا کہ جنت بہت بڑی ہے۔ جب چوڑائی کا یہ حال ہے تو طول کا حال، لمبائی کا حال اللہ ہی جانتے ہیں۔ حدیث پاک میں فرمایا، جو آدمی سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا، سب سے آخری جنتی، سب سے بڑا گناہگار آدمی جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا، آقا علیہ السلام نے فرمایا اسے اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا کی جائے گی۔ اس دنیا جیسی 10 دنیا جمع کرو، یہ اس آخری آدمی کی جنت ہے جو جہنم سے نکالا جائے گا۔ سب سے زیادہ گناہگار آدمی جنت میں جائے گا، اس دنیا جیسی 10 گنا بڑی جنت اس انسان کو ملے گی۔ اور پھر فرمایا یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے لوگوں کے لیے ہے۔ یہ جنت کے داخلے کا ظاہری سبب ہے، حقیقی سبب تو اللہ کا فضل ہوگا کہ جنت میں انسان کیوں جائے گا؟ اللہ کے فضل سے جائے گا۔ اور ظاہری سبب بیان کیا کہ دنیا میں جنت والے اعمال کرو، وہ جسے چاہیے اللہ جنت میں داخل کرے۔ حدیث پاک میں فرمایا جو بھی جنت میں جائے گا وہ اللہ کے فضل سے جائے گا، اپنے عمل سے کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی؟ آقا نے فرمایا ہاں میں بھی اللہ کے فضل سے جاؤں گا۔ تو ظاہری سبب یہ اعمال ظاہری سبب ہے، حقیقی سبب اللہ کا فضل ہے۔
تو ظاہری سبب سرسری سبب ہوتا ہے، وہ عمل کے لیے ہوتا ہے، اور عالم اسباب میں، یہ دنیا عالم اسباب ہے۔ ایک آدمی کہ بس جی میرے اوپر اللہ کا فضل ہوگا میں جنت میں چلا جاؤں گا، تو میں اور آپ عالم اسباب میں رہ رہے ہیں۔ عالم اسباب میں سبب کو اختیار کرنا فرض کے درجے میں ضروری ہے کہ یہاں پہ جو طریقہ بتایا گیا اس کے مطابق چلو، یہ فرض ہے چلنا، مگر مدار حقیقی سبب پر ہوتا ہے، آگے اللہ کا فضل ہے، اور وہ اعتقاد کے لیے ہوتا ہے، اس کا عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے۔ فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، دوڑ لگاؤ اپنے رب کی مغفرت کی طرف، وجنت، اور جنت کی طرف، عرضها کعرض السماء والارض، جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں جیسے چوڑائی ہے، اعدت للذین، تیار کر رکھی ہیں ان لوگوں کے لیے، آمنوا باللہ، جو ایمان لائے اللہ پر، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر، ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کریم کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، دیتے ہیں وہ اس کو جسے چاہتے ہیں، واللہ، اور اللہ تعالی، ذو الفضل العظیم، بڑے ہی فضل والے ہیں۔ جو ایمان نہیں لائے گا وہ اللہ کے فضل سے محروم ہوگا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔